ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر مختصر سی زندگی دے کر ہم اس دنیا کے اندر ایک عارضی سی زندگی لے کر آئے ہیں، اور اس زندگی کے اندر ہم نے اپنے خالق و مالک، رازق و داتا، مشکل کشا کو راضی کر رہے ہیں. ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ راضی ہوگا تو ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے. ہمارا کوئی اور مقصود نہیں ہے. دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں اور ہمیں اپنے لیے پیدا فرمایا ہے کہ میری زمین پہ رہو، کھاؤ پیو، مزے کرو. جتنی میری نعمتیں ہیں یہ ساری تمہاری خدمت کے لیے. آسمان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، زمین کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، ستاروں کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، چاند کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، سورج کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، پہاڑوں کو، ندی نالوں کو، دریاؤں کو، آبشاروں کو، یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہے. یہ سارا پانی تمہارے استعمال کے لیے ہے. بارش کا نظام، دن کا نظام، رات کا نظام، یہ سارا جو ہم نے چلایا ہے یہ اس انسان کی خدمت کے لیے ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے. کیونکہ آخرت میں آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں اس کو رہنا ہے اور وہاں اس کو جانا ہے. وہی اس کا ٹھکانہ ہے. دنیا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور وہاں پر وہی جا سکتا ہے جو اللہ کو راضی کر کے آیا، اللہ کو اپنے خالق و مالک، راضی کو مشکل کشا کو راضی کر کے آیا، وہاں وہی جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے سے میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے، میرے سے میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے. وہ اعمال کرنے چاہیے رضا والے، وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ اعمال چھوڑ دینے چاہیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آج ہم نے اس کا الٹا معاملہ کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی والے اعمال ہیں وہ ہم اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی رضا والے اعمال کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. آخر یہ معاملہ کیوں؟ اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں اور وہ ہم سے صرف 5 وقت کی نماز کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندے چلو، میرے سامنے 5 وقت تم نے سجدہ دینا ہے، تو میری ساری نعمتوں کا شکریہ ہو جائے گا.
जिस्म का भी शुक्रिया हो जाएगा, आंखों का भी शुक्रिया हो जाएगा, कानों का भी शुक्रिया हो जाएगा, जिस्म के अंदर जितने अज़ा हैं उन सब का ये शुक्रिया अदा हो जाएगा कि इनको मेरे सामने झुका दो। तो क्या कहा, नमाज के लिए जब बंदा वज़ू करता है तो वो गुनाह जो हाथों से हुए हो माफ़ हो जाते हैं, वो गुनाह जो आँखों से हुए हो माफ़ हो जाते हैं, वो गुनाह जो कानों से हुए हो माफ़ हो जाते हैं। वज़ू करने से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। ये तो वज़ू पर है। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करके जब बंदा वज़ू करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। वज़ू पर इतना बड़ा इनाम है, जब हम उसकी बारगाह में पहुँचेंगे, अल्लाहु अकबर कह के तकबीर कहेंगे और उसके सामने क़याम करेंगे तो अल्लाह हमें क्या कुछ अता फरमाएगा, और फिर उसके सामने रुकू करेंगे आजिज़ी के साथ, उस पर अल्लाह क्या कुछ देगा, और जब उसके सामने सजदा करेंगे उस पर अल्लाह हमें क्या कुछ देगा। अल्लाह हमें नवाजने के लिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रही है अल्लाह की नेमत, कब मेरे बंदे मेरे पास आए और मैं इनको दुनिया और आखिरत में कामयाब करूँ। बदकिस्मती तो हमारे लिए है कि हमें शैतान इस तरफ आने ही नहीं देता, मस्जिद की तरफ आने ही नहीं देता। हमारे घरों से खूबसूरत आजकल मसाजिद, पंखे लगे हुए, कालीन बिछे हुए, पानी की सहूलत मौजूद, टाइलें लगी हुई मार्बल की, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। इमाम साहब मौजूद हैं, सफ़ेद साफ़ सुथरी खुशबू से मस्जिद महक रही है, बस वज़ू करना है और नमाज अदा करनी है। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि शैतान हमें आने दे। नमाज को पढ़ने के वक्त का ज़िया समझा जाता है। मेरा काम में ड्यूटी है, जो मैं नमाज पढ़ने जाऊँगा तो पीछे से गाकी खराब हो जाएगी, पीछे से गाकी खराब, तो हम नमाज के लिए थोड़ी देर दुकान नहीं बंद कर सकते। जिस अल्लाह ने सारी नेमतें दी हमें, उसी के लिए दुकान नहीं बंद कर सकते। मैं अक्सर बताता हूँ कि हमारी मिसाल उस बच्चे की है, हमारी मिसाल उस बच्चे की है जिस बच्चे को आप 100 रुपये का नोट दे दें और फिर उससे मुतालबा करते हैं कि बेटा इसमें 50 रुपये मुझे दे दे। वो बच्चा कहता नहीं दूँगा, ये तो मेरा है। बेटा अभी तो तुझे मैंने दिया है, अभी दिया मैंने, तो क्या करता, नहीं मैं नहीं दूँगा, इसमें से ये मेरे हैं। इसी तरह अल्लाह ने हमें सारी कायनात की नेमतें अता की हैं। हम तो माँ के पेट में नंगे पैदा हुए थे, ऐसी बात है ये नहीं है, या मैं गलत कह रहा हूँ? हमारे जिस्म पर कपड़ा तक नहीं था, एक टेडी पैसा भी हमारे पास नहीं था। ये सारी नेमतें अल्लाह के ख़जाने से आई, अल्लाह ने हमें दी। अल्लाह ने हमें इन नेमतों से नवाजा, माल दिया, दौलत दी, सोना दिया, चांदी दी, और इस तरह खेती बाड़ी से हमें नवाजा, और इसी तरह औलाद की नेमत से नवाजा, घर की नेमत से नवाजा। जिसके पास घर नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, उससे पूछो ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है। कहते खाने के लिए कुछ ना हो, पीने के लिए कुछ ना हो, सर ढांकने के लिए छत तो हो, हमारी इज्जतें तो महफूज रहे, हमारी बेटियां तो महफूज रहे, हमारी घर वाली देखभाल तो हमारी महफूज रहे अपनी चार दीवारी के अंदर। और जिनके पास ये नेमत नहीं है, उनसे पूछो दर दर के धक्के खाते फिर रहे, दर दर के धक्के खाते। और इस तरह अल्लाह ताला ने आपको तरह तरह की फसलें दी और आपने इस्तेदाद पैदा की। आप खेती बाड़ी करते हैं, उसमें से गल्ला अनाज उगता है, आप उसको फरोख्त करते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ये किसने नेमत दी है आपको? आप तो माँ के पेट से ऐसे ही आए थे, या क्या सब कुछ साथ लेकर आए थे? हम लोग मुझ समेत सारे ऐसे ही आए थे ना, कुछ भी नहीं था हमारे पास। आज जब अल्लाह ने हमारे पे करम कर दिया, अपनी नेमतों की बारिश कर दी, हमने उसी को बुला दिया। ये इंसाफ की बात है या नाइंसाफ़ी की बात है? नाइंसाफ़ी की बात है। और ये नाइंसाफ़ी उसके साथ जो जिसके बारे में कुरान कहता है रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, वो मशरिक़ैन का रब है, मग़रिबैन का रब है। ये नाइंसाफ़ी उसके साथ जिसके बारे में कुरान कहता है रब्बुस समावाति वल अर्ज़, वो सातों ज़मीन और सातों आसमान का बादशाह है। इतनी बड़ी गलती ये तो नहीं होनी चाहिए थी। कोई समझदार इंसान ये गलती नहीं कर सकता, किसी समझदार अक्लमंद इंसान से ये गलती हो नहीं सकती
کہ نماز کا ٹائم ہو جائے وہ اپنی کھیتی باڑی میں بیٹھا رہے، نماز کا ٹائم ہو جائے وہ اپنی دکان میں بیٹھا رہے، نماز کا ٹائم ہو جائے وہ اپنے بچوں میں مشغول رہے، اپنے دوستوں میں، کھیل کود میں۔ یہ کسی عقل مند سے یہ بات ہو نہیں سکتی۔ جب اذان ہوگی وہ یہ کہے گا اس خالق کے بلاوا آ گیا ہے جس نے مجھے ساری کائنات کی نعمتیں عطا کی ہیں، اس خالق کا بلاوا آ گیا ہے جس نے میرے دل کی دھڑکن کو جاری کیا ہوا ہے، اس خالق کا بلاوا آ گیا ہے جس نے میری سانسوں کو جاری رکھا ہوا ہے، اس خالق کا بلاوا آ گیا ہے جس نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس خالق کا بلاوا آ گیا ہے جس نے مجھے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس خالق کا بلاوا آ گیا ہے جس نے مجھے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس خالق کا بلاوا آ گیا ہے جس نے میرے جسم میں روح ڈالی ہوئی ہے اور میں اس کی برکت سے چل رہا ہوں۔ وہ کبھی وہاں نہیں بیٹھے گا، وہ چھوڑ کر اسے لات مار کر اس خالق کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ساری نعمتیں تو یہاں سے ملتی ہیں۔ اے اللہ تو نے نوازا ہے، تو ہی پل بھر میں لوگوں کو بادشاہ بناتا ہے، پل بھر میں لوگوں کو فقیر بناتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں۔ وہ شاہ بادشاہوں کا، وہ شاہ بادشاہوں کا، خدا ہے نا خداؤں کا، اچھالے تاج شاہوں کا، بھر دے دامن گداؤں کا، اسے جبار کہتے ہیں، اسے ستار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں۔ وہ دینے پہ آئے تو پھر کیسے دیتا ہے؟ ایک رات میں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ چھیننے پہ آئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک دن صبح کے وقت مالدار انسان اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جیل کی سلاخوں میں اس کے کھاتے میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا، سب چھن گیا، لوگ لے گئے، چوری کر کے لے گئے، ڈاکے مار کے گھر والوں کو قتل کر دیا۔ ایسے بندوں کو بھی دیکھا ہے جن کے آگے پیچھے 10 گارڈ اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کے ساتھ چلتی تھی، اور پھر ان کو ایک وقت آیا، انہی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے چائے کے 20 روپے مانگ رہے کہ 20 روپے دے دو مجھے جانا ہے، مجھے 20 روپے دے دو مجھے گھر پہ جانا ہے کرائے پہ۔ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ 1 لاکھ ان سے مانگو تو کیا کہتے تھے؟ 1 لاکھ یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، 10 لاکھ نہ کرا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اس خالق کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی۔ نعمت، ایک ایک نعمت کا تذکرہ کرنا شروع کریں، ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت سکون کا سانس دے رہے ہیں، اللہ نے امن و سلامتی کے ساتھ آپ کو جمعے کی اور نمازیں پڑھنے کی اور یہاں دین کے فرائض ادا کرنے کی یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس پاک زمین کو پیدا کیا ہمارے لیے۔ ہم یہاں جاؤ، ذرا چین میں چلے جاؤ، دوسرے ممالک میں چلے جاؤ، مسلمان کھلے عام نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی، وہاں پر پابندیاں ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یہاں کیسے سکون کے ساتھ، کوئی فکر نہیں ہے، اور آپ آرام سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر وقت ہماری مسجد کھلی ہوتی ہے، ہر وقت پانی موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے۔ کوئی بندہ بہانہ بناتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، واش روم موجود ہے، وضو خانے موجود ہیں، کپڑے ناپاک ہیں ہمارے، میرے تو کپڑے ناپاک ہیں۔ بھائی ناپاک رہو گے تو پھر آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت مدد آئے گی۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب تعویذ لکھ کے دیں ہمیں، ہمارے پاس جادو ہو گیا ہے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، دکان کھولی ہے اس میں نقصان ہو گیا، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے، میرے پہ بندش ہو گئی ہے، ذرا مجھے تعویذ لکھ کے دے تاکہ میرے معاملات سیدھے ہو جائیں۔ میں رات کو خواب میں ڈرتا ہوں، عجیب عجیب خواب آتے ہیں مجھے، اور جو میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، میری بیوی میرے سے نہیں بنتی، میرے بچے میرے سے جھگڑتے ہیں، اور دوست بھی تھے وہ میرے دوست وہ دشمن بن گئے ہیں۔ مجھے آپ تعویذ لکھ کے دیں، میں بڑا پریشان ہوں، لوگ ہمارے پاس ایسے لین لگے ہوئے ہیں۔ تعویذ کیا دیں؟ اصل تعویذ تو یہ ہے جو نماز ہے، اس کو ہم نے چھوڑا۔ اصل تعویذ تو پاکی ہے۔ جب انسان ناپاک ہوگا تو دنیا کی گندی چیزیں تو اس کے ساتھ آئیں گی نا۔ جب انسان ناپاک ہوگا، اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھے گا، تو اس کے ساتھ کیا اثر ہوگا؟ یہ ساری برائیاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ تو
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہمیشہ پاک رہتا ہے، مسلمان ناپاک نہیں رہ سکتا۔ ہندو کی خاصیت ہے کہ ناپاک رہتا ہے، اور دوسرے باطل فرقوں کی جو کافر ہیں ان کی خاصیت ہے وہ ناپاک رہتے ہیں۔ ہمیں تو ہر وقت وضو میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو ہمارے ساتھ بیٹھے گا اللہ اسے بھی شفا دے گا، اللہ اسے بھی صحت دے گا۔ جب ہر وقت ہم باوضو ہوں گے، ہمارے ساتھ ہر وقت فرشتے ہوں گے، ہمیں تو ہر وقت وضو میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آج ہم نے دین کو چھوڑا ہے، نماز کو چھوڑا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ میں نے تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے عاملوں پہ خرچ کر دیا ہے، لیکن میں صحت یاب نہیں ہوا۔ خدا کے لیے میں فلانے دوست، آپ کے دوست نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے سفارش بھی کی ہے، روکا بھی لکھ کے دیا، آپ دیکھیں، آپ جو ہے نا میرا علاج کریں، مجھے آپ جو ہے تعویذ لکھ کے دیں، میرے پہ آپ کاٹ کریں یا کام کریں۔ بس اللہ نے میرے دل میں ڈالا، تبلیغ والے کیا کاٹ کرتے ہیں بھائی؟ تبلیغ والے کا کاٹ یہ ہے کہ 4 مہینے کیا ہے؟ تبلیغ والوں کی کاٹ کیا ہے؟ 4 مہینے چلہ ہے، سروزہ ہے۔ جب یہ 4 مہینے میں نکلے گا، صاف ستھرا رہے گا، ہر وقت مسجد کے ماحول میں رہے گا، تو اس کے بعد جنات آئیں گے، یہ خود ایک جن بن جائے گا، اس سے ڈریں گے، جہاں یہ جائے گا وہ بھاگیں گے۔ میں نے اس سے صرف ایک بات کہی کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اس کے بعد والا عمل ہوگا وہ اس پر منحصر ہے۔ آپ یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ پھر وہ جو بعد میں جو میں کاٹ کروں گا، بڑی کاٹ، انشاءاللہ آپ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا جی بتاؤ۔ میں نے کہا کرنا لازمی ہے، اگر نہیں کیا تو پھر میرا عمل کوئی کام نہیں کرے گا۔ اچھا جی مولوی صاحب بتاؤ، مسجد میں بیٹھا ہوں میں نے اس کو کہا کہ آپ نے ایک جوڑا صبح بدلی کرنا ہے اور ایک جوڑا شام کو بدلی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت وضو میں رہنا ہے، اور آپ نے ایک پارہ تلاوت کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، ہر وقت وضو میں رہنا ہے، خوشبو لگا کے رکھنی ہے۔ یہ آپ نے 15 دن تک کرنا ہے۔ 15 دن کے بعد اگلی پڑھائی کریں گے۔ 15 دن نہیں گزرے تھے کہ وہ میرے پاس وہاں مدرسے میں آیا، اس کے بعد اتنی بڑی مٹھائی اور اس کے بعد کپڑوں کو جوڑے، اور یہ جو کرتے ہیں وہ لوگ وہ لے کر آیا، بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا، میں نے اتنی پڑھائیاں کی، اتنی دعائیں کی اور یہ کیا اور تو یہ کیا لے کر آیا، یہ کیا لے کر آیا؟ ہم تھوڑی دیتے جماعت والے، تبلیغ والے، لے جاؤ اس کو۔ نہیں، وہ ویپس کے بچے پڑھ رہے تھے، میں نے ساری مٹھائی ان کو کھلا دی، میں نے کہا جب دے سکتا ہوں گیا، اور کپڑوں کے جوڑے بھی ان کو دے دیے۔ میں نے کہا یہ چیزیں ہم نہیں لیتے۔ میں نے کہا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگلا علاج کیا کرنا ہے، آپ تو چلا جائے، انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو میں نے رابطہ کرنا ہے۔ رات کو اس نے رابطہ کیا، اس کو میں نے ایک دعا میسج کی، میں نے کہا یہ دعا تہجد میں پڑھنا 21 دن تک، تہجد میں پڑھنا 21 دن تک۔ جب تہجد میں 21 دن پڑھی، اس نے مجھے فون کیا، حضرت ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اور جو ہے نا میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور بڑی دعائیں کرنے لگا۔ خدائے قسم میں نے اس پر ایک آیت بھی نہیں پڑھی تھی، ایک آیت بھی نہیں پڑھی تھی، ایک تعویذ بھی نہیں لکھا اس کے لیے، صرف اس نے نماز شروع کی، وضو شروع کیا، اور تہجد میں نماز اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ اللہ نے ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی اور سارے حالات اس کے سیدھے کر دیے۔ ہم کدھر بھٹکے پھر رہے ہیں؟ یہ 2 نمبر لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ ہمیں چلاتے رہتے ہیں، ہاں اب یہ ذبح کرنا ہے، اب اس کو اوپر چڑھنا ہے، اب اس کو الٹا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے مجربات ہیں بزرگوں کے، لیکن اصل چیز تو نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز جو پڑھے گا، اللہ کہتا ہے وہ میرے ذمے میں ہے۔ من صلی علی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ 5 وقت کی جو نماز پڑھے گا اللہ اس کو 5 انعام دے گا۔ ہم صبح شام سنتے رہتے ہیں، سب سے پہلا انعام اس کے رزق کی تنگی۔ آج رزق کی تنگی میں ہم سوار ہوتے پھر رہے، کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا، ہمیں رکنا ہوگا، ہمیں ٹھہرنا ہوگا، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ میرا رخ کس طرف ہے۔ مجھے جانے تو کراچی کی طرف ہے، کیا میرا رخ نگر پارکر کی طرف تو نہیں ہے؟ میں تو یہاں اس رخ پہ جا رہا ہوں، کراچی تو نہیں پہنچ سکتا، انڈیا کے بارڈر پہ ضرور پہنچ جاؤں گا۔ اپنے رخ تعین کریں کہ مجھے کس پہ چلنا، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ دنیا جہان کی خیریں آپ کے مقدر میں ہوں گی اگر آپ 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کریں، باوضو رہنے کا اہتمام کریں، گھر میں اپنی مستورات سے کہیں، عورتیں سے کہیں کہ نماز نہیں چھوڑنی،
نماز سے جنات بھی بھاگتے ہیں، شیاطین بھی بھاگتے ہیں۔ اگر کسی نے جادو کیا ہو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نماز میں قرآن ہے، سورۃ فاتحہ ہے، دعائیں ہیں، اس سے جادو بندش ہر قسم کی مصیبتیں اسے ختم ہوتی ہیں۔ کسی کی نظر لگی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سارے مسائل کا حل ہمارا نماز ہے، سارے مسائل کا حل ہے، اور ہم ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ مسلمان جو دین پہ چلتا ہے پھر اس کو دیکھ کر بھی جو ہے نا، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، وہ مسلمان ہے۔ آج ہماری زندگی میں اور غیروں کی زندگی میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں اور غیروں کی کیا فرق ہے؟ وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، کیا فرق ہے؟ اس کی شکل بھی ویسی، ہماری شکل بھی ویسی، اس کا لباس بھی ویسا، ہمارا لباس بھی ویسا، پھر بولتے ہیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو آئیں گے نا، مسئلہ تو آئے گا۔ جب آپ دروازہ کھلا رکھیں گے تو چور تو آئے گا نا، جب آپ دروازہ بند کریں گے چور کیسے آئے گا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں زندگی کا رخ ہٹانا ہوگا، اور ہمیں زندگی کا رخ اس زندگی کی بنانا ہوگا جو زندگی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر جائے۔ کیسے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے؟ قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیسی فضیلت دی ہے؟ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شان والے، صفات والے، مقام والے، ہاں جی، ان کی ایسی شان کہ پتھر پہ عصا مارتے ہیں پتھر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ تھوڑا پتھر پہ مارے تو نہیں ٹوٹتا، وہ عصا مارا پتھر کے اللہ نے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تو شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آئیے ذرا اپنے نبی کا بھی ذرا مقام دیکھ لیجیے۔ یہاں تو پتھر پہ عصا لگا ہے تب جا کر پتھر ٹوٹا ہے، پتھر پہ ڈنڈا لگا تب ٹوٹا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر زمین پہ کھڑے ہیں، آسمان کی طرف چاند کو اشارہ کرتے ہیں، اللہ چاند کے روٹے پہ کرتے ہیں۔ اتنا پیارا اللہ نے آپ کو نبی دیا، اس کی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو ایسا معجزہ دیا، ایسی شان دی کہ ان کو تخت ان کا ہوا میں اڑتا تھا۔ جو سالوں کا سفر مہینوں کا سفر وہ ہفتوں میں کرتے، ہفتوں کا سفر دنوں میں کرتے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں کرتے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں کرتے۔ یہ شان ان کی، یہ ان کا مقام تھا، ہوا کے اندر ان کا تخت اڑتا تھا۔ آئیے ذرا اپنے نبی کا بھی شان دیکھیں۔ یہاں تو تخت اڑتا ہے آسمانوں کے نیچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان دیکھنی ہے، ان کا مقام دیکھنا ہے، سرور دو جہاں کی شان دیکھنی ہے، تو پھر آسمانوں کے اوپر شب معراج میں دیکھنا ہے۔ آسمانوں کے اوپر تک چلا گیا شب معراج۔ اتنے خوبصورت نبی اللہ نے آپ کو دیے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ گلے گلزار ہو گئی، اور انبیاء کو بھی ڈالا گیا، آگ ان کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آئیے ذرا اپنے نبی کا بھی مقام دیکھیے، ان کی بھی شان دیکھیے، جن کی سنت زندگی کو اپنانے کا ہم کہتے ہیں، یہ جماعت والے کہتے ہیں، ان کی بھی شان دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ دعوت میں دسترخوان بچھایا، کیا دیکھتے ہیں کہ دسترخوان گندا ہے، میلا کچیلا ہے، دسترخوان پہ گندگی لگی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس دسترخوان کو اٹھا کر لپیٹ کر سمیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ حضرت لوگوں نے کہا، اے انس آپ نے یہ کیا کیا؟ دسترخوان کو تو پانی سے دھویا جاتا ہے، کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے، آپ نے اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ آگ اسے جلا دے گی، اسے آگ جلا کر راکھ کر دے گی، آگ اسے کھا جائے گی۔ حضرت انس نے فرمایا، اب دیکھو ہوتا کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس دسترخوان کو اس آگ میں سے نکالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہ میل و کچیل نہیں ہے، بالکل دسترخوان صاف و شفاف ہے، لیکن آگ نے دسترخوان کو چھوا نہیں۔ لوگوں نے کہا، انس واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آگ تو جلا دیتی ہے، آگ میں جو چیز جائے وہ جل جاتی ہے، آپ نے آگ میں دسترخوان ڈالا، وہ صاف ہو گیا، آگ میں اسے چھوا تک نہیں، آخر بات کیا ہے؟ ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، ہمیں یہ بات بتاؤ، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے اپنے نبی کی دعوت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، آپ نے میری دعوت کو قبول فرمایا، اور اسی دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے اسی دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے۔ جس دسترخوان پر میرے نبی کے ہاتھ لگ جائے اسے آگ کیسے چھو سکتی ہے، اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔
بعض رسولوں کو اللہ نے بعض رسولوں پہ فضیلت دی، آپ کے نبی کو جو اللہ نے شان دی، آپ کے نبی کو جو اللہ نے مقام دیا، میرے اور آپ کے رسول کو جو عزت بخشی، وہ کسی اور نبی کے پاس نہیں۔ کہتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرنا ہے، زندگی کا رخ سیدھا کرنا ہے۔ جب صحابہ کی زندگی کا رخ سیدھا ہوا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنایا۔ انہوں نے جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خیمہ آیا بوڑھی عورت کا، آپ نے قصہ تو سنا ہوگا، بوڑھی عورت کا خیمہ آیا اور آپ نے پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے اس میں؟ اس عورت نے کہا میرے شوہر کو بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، اس خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور پیچھے آپ علیہ السلام نے بھی اجازت چاہی، اندر تشریف لائے، بوڑھیا سے سلام کیا، بات کی، اماں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اماں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اماں نے کہا شوہر کو گیا ہوا ہے کام سے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی نظر ایک بانجھ بکری پر پڑی۔ کس پر پڑی؟ کس پر پڑی بھائی؟ بانجھ بکری پر پڑی۔ تو آپ نے کہا ہے اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس میں سے دودھ نکالیں؟ تو اماں نے مسکرا کر کہا بیٹا اگر یہ دودھ دینے کے قابل ہوتی تو یہ ریوڑ میں نہیں چلی جاتی، یہ تو ختم ہو چکی ہے، یہ تو بانجھ ہو چکی ہے، اس نے بچے جننا بھی بند کر دیے ہیں، دودھ اس میں کہاں، لاغر ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اس میں دودھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اماں اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ کیا ہے؟ اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ اماں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھ اس بکری کے تھنوں کی طرف بڑھایا، بکری کے تھنوں کی طرف بڑھایا، گویا غیب سے آواز آئی ہوگی اے بکری نسبت بدل گئی ہے، اے بکری نسبت بدل گئی ہے، پہلے تیرے تھنوں پر باپ کے ہاتھ لگتے تھے، اس گڑیا کے ہاتھ لگتے تھے، آج تیرے تھنوں پر باپ کے ہاتھ نہیں لگ رہے، آج تیرے تھنوں پر سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی عالم، ہادی رسول، خیر الرسل، فخر الرسل، سرتاج رسول، تاجدار مدینہ، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، حسنین کے نانا، امام الاولین، امام الآخرین، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ رہے ہیں۔ غیب سے آواز آئی بکری نسبت بدل چکی ہے، جیسے آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگائے اس میں سے چشموں کی طرح اللہ نے دودھ کو جاری کر دیا۔ اتنے خوبصورت نبی آپ کو ملے، اتنے خوبصورت پیغمبر ملے، اتنے خوبصورت رہبر اور رہنما ملے، ہم نے ان کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ان کی سنت زندگی کو اپنانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اس سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا ہے، وہ دعوت تبلیغ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعوت تبلیغ ہے۔ ٹائم کتنا لگے؟ 8 منٹ۔ وہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے، اس پہ نکل کر ہم اس مبارک پاکیزہ زندگی کو سیکھ سکتے ہیں جو زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور صحابہ نے جب وہ زندگی کو سیکھا تو کہاں سے کہاں پہنچے۔ ایک ایک واقعہ جب ہم ان کا پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سے بڑی قربانی دی صحابہ نے، کتنی بڑی سے بڑی قربانی دی۔ ایک صحابی کوئی بھی کمزور نہیں ہے، کوئی بھی ادنا صحابی نہیں ہے، سارے جنت، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن فضائل اعمال میں آپ ایک قصہ پڑھتے ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ۔ آج ہمارے عذر ختم نہیں ہوتے، یہ مجھے پیشاب کا مسئلہ ہے، میرے دل کا مسئلہ ہے، میرا آپریشن ہوا ہے، میری نظر کا مسئلہ ہے، میرے کانوں کا مسئلہ ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے، میرا پیٹ خراب رہتا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے، مجھے کھیتی کا مسئلہ، فلانے کا مسئلہ۔ تو وہ ہمیں پیغام دے کر چلے گئے قیامت تک کے انسانوں کو کہ بیماری اور مصیبت عذر اللہ کے راستے میں تمہیں روکنا نہیں چاہیے۔ عمر بن جموح نے ارادہ کیا کہ میرے 4 بیٹے ہیں،
चारों जिहाद में जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, काफिरों से मुकाबला करते हैं और शहीद होते हैं। कैसी बुरी बात है मेरे बेटे तो जन्नत में जाए और मैं ना जाऊँ। बेटे तो जन्नत में जाए और बाप रह जाए। बीवी ने उभारने के तौर पे कहा मैं तो देख रही हूँ अमर लड़ाई से भाग कर आ गया है। उन्होंने क्या किया, एहतियात उठाए और किबला की तरफ मुंह होकर दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली। और फिर हुजूर की खिदमत में पहुंच जाते हैं, या रसूलल्लाह मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ, जन्नत में जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मेरी कौम मुझे मना कर रही है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अमर, अल्लाह ने तुझे माजूर पैदा किया है, अगर तू ना जाए तो उसमें क्या हर्ज है। उसने कहा, या रसूलल्लाह मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ, जन्नत का शौक़ रखता हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए। आपने इजाज़त अता फरमाई। फिर क्या हुआ, वो अगले दिन लड़ाई हुई। एक सहाबी कहते हैं मैंने देखा वो अपने लंगड़े पाँव से अकड़ते हुए जाते थे, सीना तानते थे और तान कर कहते थे, वल्लाह मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ, जन्नत को चाहता हूँ, और शहीद हो गए। और फिर क्या हुआ, जब उनकी बीवी ने उनकी लाश को उठाकर लाना चाहा तो वो ऊँट बैठ जाता था। हुजूर की खिदमत में सारा वाक़या पेश किया कि क्या मसला है। हुजूर ने फरमाया, क्या घर से जाते हुए कुछ कहकर गए थे? फरमाया, एक दुआ पड़ी थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ऐ अल्लाह मुझे अपने अहल की तरफ मत बताइए, अब तेरे में रास्ते में जा रहा हूँ, तेरे दीन की मेहनत के लिए जा रहा हूँ। ये सहाबा इकराम थे, ये सहाबा इकराम थे। क्या मसला है? तो सारा तो भाई हमें सोचना चाहिए, हमें अपने ऊपर रहम खाना चाहिए। ये तो एक सहाबी जो पाँव से माजूर थे, इस तरह सहाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कराया, गर्दनें कटवाई, बच्चे शहीद करवाए। हमें नज़र नहीं आता, हम अपनी तारीख को कैसे भूल सकते हैं। पूरी दुनिया पर हमारे हुक्मरानों ने कुर्बानी की। ये हमारी जमात के फ्रांस से आई हुई है। कल हम गश्त में थे, भाई महबूब भी मेरे साथ थे और वो हुज़ैफा साहब ने एक बात कही, खुदा की कसम मेरा ऐसा ईमान ताज़ा हुआ। उन्होंने कहा कि 1400 साल पहले हमारे आबा व अजदाद तुम्हारे पास आए और आबा व अजदाद ने आकर समझाया तुम्हारे आबा व अजदाद को, वो समझ गए, वो समझदार थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और दुनिया और आखिरत में कामयाब होकर चले गए। आज हमारे में कमज़ोरी आ गई, तुम में कमज़ोरी आ गई। पाकिस्तान वालों ने फ्रांस वालों को जाके समझाया, तुम तो सहाबा की औलाद हो, अम्बिया की औलाद हो, ये दावत का मिशन तो हम सब का मिशन है, क्यों सोए हुए हो, आओ हम मिलकर उम्मत को जगाते हैं। बोला हम फ्रांस से चलकर तुम्हारे पास आ गए, हम उन्हीं की औलाद हैं, वो जो आबा व अजदाद हमारे तुम्हारे पास आए थे, सिंध की सरजमीन पर, सक्कर की सरजमीन पर और KPK की सरजमीन पर और इसी तरह थर पारकर की सरजमीन पर हमारे आबा व अजदाद की कब्रें आज पैगाम दे रही हैं। हम क्यों आए थे? सिर्फ एक ही मकसद था, हम कारोबार के लिए नहीं आए, माल के लिए नहीं आए, दौलत के लिए नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ एक था, वो अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में किस तरह से आम हो जाए, मुसलमान जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। हम इस मकसद के लिए आए थे, हम इस मकसद के लिए आए थे कि पूरी दुनिया के इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने वाले बन जाए। हम ना वो मुल्क चाहते थे, ना माल चाहते थे, ना हुकूमत चाहते थे, उनका एक ही मकसद है। आज हम उनकी औलादें तुम्हारे इस फजल बम्बरों के अंदर आए हैं, वही मिशन लेकर आए हैं, वही पैगाम लेकर आए हैं कि हम ना तुमसे मुल्क चाहते हैं, ना माल चाहते हैं, ना हुकूमत चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सारे के सारे बस्ती के लोग, सारे के सारे दुनिया के लोग वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में चलने वाले बन जाए। हम ये चाहते हैं। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, ये जमातें आ गई हमारे पास, अल्लाह के फज़ल व करम से हमारे नौजवानों में शऊर आ गया, हमारे और जो पढ़े लिखे लोग थे उनको इस मेहनत का पता लग गया। जब ये मेहनत चलती है तो फिर अमन आता है, सुकून आता है, औलादे वालिदैन का एहतराम करती हैं और बीवियाँ अपने शोहरों का एहतराम करती हैं, वो दीन को समझती हैं, दीन को पढ़ती हैं। जब घरों में तालीम होती, इतने वाक़यात हमने सुने कि घर में ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे, जब घर में तालीम शुरू हुई सारे मोहब्बत में आ गए, सारे एक दूसरे से प्यार करने वाले बन गए। क्या हमारी ये सिफात है? औरतों ने जब अपने सहाबियात के वाक़यात सुने, उनके अंदर दीनी जज्बा आ गया। आज अगर हम इस मेहनत पर आएंगे तो हमारे अंदर भी वही जज्बा पैदा होगा जो सहाबा इकराम में जज्बा था। तो फिर हमसे फजर की नमाज नहीं रहेगी, इशा की नमाज नहीं रहेगी। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु
جب قادسیہ کی لڑائی کے لیے گئے تو سامنے شاہ کسریٰ نے جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت دنیا کے لحاظ سے وہ بڑا سمجھا جاتا تھا، اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں رستم کو بھیجا، جو اس وقت بہت بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ یہ جو مسلمانوں کا لشکر آیا ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب پتہ لگا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک خط لکھا، اور خط کی عبارت بھی صرف ایک لائن تھی، اس میں کیا لکھا؟ فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ الْعَاجِمُ الْخَمْرَ۔ اے رستم، اے شاہ کسریٰ، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے، میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہو۔ صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسے محبوب رکھتی ہے جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو۔ تو پھر ایسے لوگوں کی کیسے فاتح بنے، اور کیسے ان کے جو ہے نا تختوں کو پلٹی کیا، اور ان کی جو ہے پاؤں کی زمین تو اس پہ قبضہ کیا، اور اس علاقے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور دشمن تم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، صحابہ کے یہ جذبات تھے۔ ہم آج فجر کی نماز کی، موت تو الگ بات ہے، ہم فجر کی نماز ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو تیار نہیں ہیں، گھر سے آتے سارا دن دنیا میں لگاتے ہیں، عشاء کی نماز یہ ہم تھک چکے ہیں، ابھی کون نماز پڑھے گا؟ تو بھائی، اللہ نے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل نماز میں رکھا ہے۔ صحابہ کے پاس تسمہ جوتا ٹوٹ جاتا تھا، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ آج ہم نے اس در کو چھوڑا ہے، اس در کو جو ہماری بستی کے درمیان میں ہے، شب و روز 5 مرتبہ آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کامیابی تو یہاں سے ہے، اور ہم دنیا کے نقشوں میں پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہمارا یہی اشر رہا تو ہم اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے، ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اگر حالات اچھے چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، پوری دنیا آپ کے سامنے، پورا علاقہ ڈوب گیا، لیکن آپ کا فضل ببر و پھول کی طرح کھلکھلاتا رہا اور دوسروں کی امداد کرتا رہا، آپ کو نظر نہیں آیا اللہ نے آپ پر کتنا بڑا کرم فرمایا؟ آپ کی کھیتیاں اللہ نے محفوظ رکھی، آپ کے گھروں کو محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت نہیں ہے؟ یہ رحمت کیسے آتی ہے؟ جب یہ اللہ والے آپ کے گاؤں میں آتے ہیں، جس سرزمین پر گشت ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، دین کی محنت کی بات ہوتی ہے، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اور اگر کسی پر آ بھی جائے تو وہ ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ نے آپ کا کرم فرمایا۔ فضل بمبروں والوں کا دل اتنا سا نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا دل ہے۔ یہ مہمان اتنے خوش ہو کر آپ حضرات سے جا رہے ہیں کہ آپ نے جو ان کی خدمت کی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کا بدلہ مہمان کہتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، اللہ دے گا۔ تم نے اللہ والوں کی خدمت کی، اللہ تمہاری اولادوں کو اللہ والا بنائے گا۔ تم نے دین والوں کی خدمت کی، اللہ تمہاری نسلوں کو دین والا بنائے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، تو ہمیں 100% دین پر چلنا ہوگا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تو سارے ساتھی کوشش کریں گے بھائی، نیت کرتے ہیں، آج عزم کریں کہ پچھلے جتنے گناہ تھے میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں بیٹھے بیٹھے۔ اور اللہ کی ذات ایسی تو ذات نہیں ہے کہ ہمارے دوستوں جیسی، ہمارے گھر والوں جیسی، کہ ان کی لاکھ مرتبہ محنتیں کرنی پڑ جائیں پھر جا کے مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے، اگر بھولے سے منہ سے توبہ نکل جائے تو وہ پھر بھی معاف کر دے، بھولے سے۔ بنی اسرائیل کا آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اکثر علماء سناتے ہیں، ہاں جی، کہ اس میں ایک شخص تھا، بہت بڑا شرابی، ڈاکو، زانی قسم کا آدمی تھا، بہت گناہ کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو اس گاؤں سے نکالو، اس نے ہماری عزتیں خراب کر رکھی ہیں، یہ ہماری عزتوں پہ ڈاکے ڈالتا ہے، ہمارے مال پہ ڈاکے ڈالتا ہے، اس کو اس گاؤں میں نہیں رہنے دیں، اس کو نکالو یہاں سے۔ تو بھائی، یہ تبلیغ والے کتنے مبارک لوگ ہیں، گندے سے گندے آدمی کو بھی سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ انسان تو گندا نہیں ہوتا، اس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، بری صفات ہوتی ہے گناہوں والی، وہ گندی ہوتی ہے۔ مسلمان تو گندا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو انسانی فطرت یہ نہیں ہے کہ آپ برے کو برا کہیں، بلکہ جب برے کو برا آپ کہو گے تو وہ اور برا ہو جائے گا۔
जब बुरे को प्यार मोहब्बत से करीब करोगे तो वो आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को मानेगा, लेगा, मोहब्बत करेगा आपसे। जब आप उसको कोसोगे कि तू ऐसा है, तू ऐसा नमाज नहीं पढ़ता, तू ये करता है, तू वो करता है, तू शराब पीता है, तू दाढ़ी मुंडाता है, तू फलाने काम करता है, वो थोड़ी हमारी बात सुनेगा। बल्कि बुरे को करीब करें। तो बनी इसराइल ने क्या किया? उस बुरे शख्स को मारा, जो शराबी था, जो डाकू था, जानी था, उसको मारा और मार कूट कर अपने मोहल्ले से निकाला। जब मार कूट कर अपने मोहल्ले से निकाल दिया तो उसने कहा कि ठीक है, तुम सारे लोग मुझे मार रहे हो तो मारो, लेकिन मैं ये शराब छोड़ने वाला नहीं हूँ, चोरियाँ छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है तुम मुझे मारो। वो जंगल में चला गया, वहाँ डेरा डाल दिया, जो जाता उसको लूट देता, और सारे वहाँ कुछ अर्सा रहा, वहाँ लोगों ने जाना छोड़ दिया। अब उसके बाद खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई। जब खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हुई तो वो बीमार हुआ। बीमारी के बाद मौत के आसार महसूस हुए। अब तो मौत है, मैं गांव में जा नहीं सकता हूँ, यहाँ कोई आता नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है। तो उसने सामने की तरफ नज़र उठाकर देखा, मौत का वक्त है, शायद मेरी माँ आती हो, मेरा भाई आता हो, मेरा कोई रिश्तेदार आता हो मेरे लिए पानी लेकर, खाने लेकर, लेकिन सामने देखा कोई नहीं आ रहा। दाएं देखा कोई नहीं है, बाएं देखा कोई नहीं है, पीछे देखा कोई नहीं है। फिर उसने सर झुकाया और आसमान की तरफ नजर उठाकर कही, ए अल्लाह, इतने साल तेरी ज़मीन पर चलता रहा, तेरा दुश्मन बनकर, तुझे तेरे अजाब को दावत देता रहा, तेरी नेमतों को इस्तेमाल करता रहा और तेरे अजाब को दावत देता रहा। जिन लोगों की खातिर आज मौत पर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं अपने वालिदैन के लिए सब कुछ करता रहा, अपने रिश्तेदारों की खातिर सब कुछ करता रहा, आज मौत पर मेरे सारे साथ छोड़ गए हैं। ए अल्लाह, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। तू इतना बड़ा रहीम और करीम है कि तू अगर मुझे माफ़ कर दे तो तेरे ख़जाने में ज़रा भी कमी नहीं आएगी, और अगर तू मुझे माफ़ ना करे तो तेरे ख़जाने में कोई बढ़ोतरी, कोई ज़्यादती नहीं होगी। ऐ अल्लाह, मैं मौत पर तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। बस इतनी कही उसने बात, उसकी रूह निकल गई। उधर अल्लाह ने नबी के पास वही भेज दी कि फलाने जंगल में मेरा दोस्त, मेरा हबीब, मेरा यार वो फौत हो गया है, शहीद हो गया है, जाओ उसको नहलाओ, कफन दो, कब्र में उतारो और पूरे इलाके में ये ऐलान कर दो, जो अपनी मग़फ़िरत चाहता है उसके जनाजे में शरीक हो जाए। लोग भागे भागे गए, देखा वही शराबी, वही कबाबी और वही जानी। लोगों ने कहा, मूसा, ये तो अल्लाह का दुश्मन था, ये तो जानी था, इसको हमने मार के निकाला, और आप कहते हैं अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का वली है, कैसी बात कर रहे हैं आप? उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह, ये तेरी मखलूक क्या कहती है और तू क्या कहता है? तेरी मखलूक कहती है तेरा दुश्मन था और तू कहता मेरा दोस्त था। अल्लाह ने कहा, मूसा, मेरी मखलूक भी सही कहती है, मैं भी सही कहता हूँ, वाकई ही मेरा दुश्मन था, कई सालों तक मेरी ज़मीन पर चलता रहा, मेरे आसमान की छत के नीचे चलते हुए इसने मेरे अजाब को दावत देता रहा, मेरा दुश्मन बनकर। लेकिन मौत के वक्त इसने जिस हालत में तौबा की है, ये तो अपनी ज़ात के बारे में सवाल करके दुनिया से चला गया। मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर ये उस वक्त पूरी दुनिया के बारे में सवाल उठाता, मैं पूरी दुनिया को माफ़ कर देता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के रहमत आपका इंतज़ार कर रही है। इधर बैठे बैठे तौबा करे, अपनी पिछली ज़िंदगी पर अगले पे आज़म करे। 5 वक्त की नमाज जहाँ कहीं होंगे वहीं मुसल्ला बिछा के पढ़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सारे आज़म करते हो? जब जमात आएगी से रोज़े का टाइम से रोज़ा लगाएंगे। 4 महीने किस किस के 4 महीने लगे अभी तक? हाथ ऊपर करें। जिसके 4 महीने लगे ऊपर करें हाथ, सिर्फ हाथ ऊपर करें, बाकी सबके लगे हुए 4 महीने। जिसके 4 महीने नहीं लगे वो हाथ ऊपर करे भाई, सिर्फ हाथ ऊपर करे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो भाई, अक्सरों के नहीं लगे हुए, तो भाई ये नियत करो कि मरने से पहले 4 महीने ज़रूर लगेंगे। जमातें आती हैं, इनके साथ बैठे उठे। हमारा इनसे मकसूद क्या है? नमाज है, दीन है। चिल्ले से मकसूद नमाज है, और ये 5 वक्त की नमाज है, दीनदारी है। जो आदमी ये काम कर लेता है, दीनदारी नहीं आती, फिर उसको दोबारा चिल्ला लगाते ताकि और मजबूत हो जाए। सारे साथी कोशिश करेंगे भाई। कल इंशाल्लाह आदि 2 जमातें जा रही हैं अल्लाह के रास्ते में, इनके सारे साथी भरपूर नुसरत करें, और जो चिल्ले चारमा के लोगों ने इरादा किया है, दूसरे अहबाब जो यहाँ पर है उनको खूब सपोर्ट करें, उनसे रब्ता रखें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसके कारोबार में आगे पीछे हाथ बढ़ाएं। कहते हैं अद्दाल वाल खैर कफ़ाइलिही, और जो नेकी पे दलालत करने वाला उसके करने वाले की तरह है। अगर आप उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, वो अल्लाह के रास्ते में है, जैसे कि आप भी अल्लाह के रास्ते में। सारे साथी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारा बैठना, इस बात करने को, गुफ्तगू करने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।